بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، اس وقت بال میرے بھی سیاہ ہوتے تھے۔ حضرت قاری احمد میاں تھانوی دامت برکاتہم ہمارے شہر میں تشریف لاتے تھے، قرآن مجید کی مجلس ہوتی تھی اور میں ان کی قرأت کا عاشق تھا۔ جہاں قرأت ہوتی تھی، جدھر بھی ہوتی تھی، میں پہنچ جاتا تھا اور مجھے ان کا قرآن مجید سننے کا لطف آتا تھا، مزہ آتا تھا، اور وہ بھی گھنٹوں پڑھتے تھے۔ ان کی بھی اس وقت جوانی کی عمر تھی اور اللہ نے ماشاءاللہ بڑی ہمت دی تھی۔ وہ بھی ایسے لگتا تھا کہ جب قرآن مجید پڑھتے تھے تو بس ایک دفعے سے وہ کٹ جاتے تھے، ایک تار ان کی جڑ جاتی تھی اور ہم بھی اس کو بہت انجوائے کرتے تھے۔ اب وہ مدتیں گزر گئیں، لیکن جو حلاوت ہے اس کی سننے کی وہ آج بھی ابھی باقی ہے۔ تو حضرت سے میری ملاقات ہوئی جامعہ اشرفیہ میں، تو حضرت نے بھی ان مجلسوں کو یاد کیا۔ پھر حضرت نے حکم فرمایا کہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ آپ ہمارے جامعہ میں تشریف لائیں۔ میں نے کہا میں تو سر کے بل چل کے آنے کو تیار ہوں، اس لیے کہ میں ان حضرات کا شاگرد ہوں۔ وہ کیسے؟ میرے شیخ تھے حضرت سید ظفار حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ کراچی میں رہتے تھے اور میں اس زمانے میں یونیورسٹی میں انجینئرنگ کا اسٹوڈنٹ تھا، اور یونیورسٹی کے بالکل ساتھ بیگم پورہ ایک محلہ ہے، اس میں ایک مدرسہ ہے ضیاء العلوم کے نام سے، گلگت کے علماء تھے جو چلاتے تھے، تو میں وہاں شام کو کتابیں پڑھا کرتا تھا۔ تو میں نے حضرت شاہ صاحب سے پوچھا کہ حضرت مجھے مسائل پوچھنے کی ضرورت پیش آتی ہے، تو آپ مجھے فرمائیں کہ میں کس سے مسئلہ پوچھ لیا کروں۔ تو حضرت نے مجھے فون پہ فرمایا کہ حضرت مفتی جمیل احمد تھانوی دامت برکاتہم ان سے جا کے پوچھ لیا کرو۔ اس سے پہلے میرا تعارف نہیں تھا، چنانچہ میں یونیورسٹی سے سائیکل اس وقت نکالتا تھا، لڑکا سا تھا، اور جامعہ اشرفیہ آتا اور حضرت سے پھر میں مسائل سیکھتا تھا۔ پہلی دفعہ ملاقات عجیب ہوئی کہ حضرت ایک جگہ کھڑے کسی سے گفتگو کر رہے تھے، مجھے لوگوں نے کہا جی کہ مفتی جمیل احمد صاحب تھانوی ہیں، سفید ریش تھے اس وقت۔ تو میں نے ان سے سلام کیا اور میں نے کہا جی کہ مجھے کچھ باتیں پوچھنی ہیں اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ انہوں نے گھڑی دیکھی، پھر میرے پاس 5 منٹ ہیں، جو گفتگو کرنی ہے 5 منٹ میں کر لو، اس سے زیادہ ٹائم میں نہیں دے سکتا۔ میں نے کہا بہت اچھا۔ اب میں نے ان سے پوچھا کہ جی میں چاہتا ہوں کہ میں سنت پر عمل کروں، میں اپنے سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک سنت پہ عمل کرنا چاہتا ہوں، اپنے آپ کو سنت سے سجانا چاہتا ہوں، مگر مجھے سمجھ نہیں ہے کہ کس عمل میں کون سی سنت ہے۔ تو میں آپ کے پاس اس مقصد کے لیے آیا ہوں کہ آپ مجھے سنتیں بتاتے جائیں، میں اس کے اوپر عمل کرتا جاؤں گا۔ سوال ذرا دلچسپ ان کے لیے تھا تو بہت خوش ہوئے، چنانچہ انہوں نے مجھے 5 منٹ کی بجائے تقریباً 50 منٹ سمجھایا کہ یہ سنت پر عمل ایسے 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 ایسے۔ خیر سن لیا۔ پھر حضرت مجھے فرمانے لگے کہ میں سمجھا تھا کہ تم میرا وقت ضائع کرو گے، اس لیے میں نے 5 منٹ کی قید لگائی تھی، چونکہ تم نے معیاری بات پوچھی ہے اور مجھے بھی خوشی ہوئی ہے، لہذا اب تمہارے لیے ٹائم کی قید نہیں ہے۔ میں یہاں دارالفتاح میں اس لیے بیٹھا ہوتا ہوں، آپ جب بھی آئیں تو اس دارالفتاح کے کونے میں آ کے بیٹھ جایا کریں، میں آپ کو دیکھ لوں گا، اپنا کام کرتا رہوں گا، جب میں فارغ ہوں گا تو اشارہ کروں گا تو آپ میرے پاس آ جانا، میں آپ کو مسئلے کا حل بتا دوں گا۔ تو یوں پھر میری باقاعدہ ان کے ساتھ جو ہے وہ شاگردی کی جو ایک مجلس ہوتی تھی وہ شروع ہو گئی۔ الحمدللہ میں نے ان سے بہت دین سیکھا، جو اکابر علماء دیوبند کی محبت ہے وہ میں نے حضرت مفتی جمیل احمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے سیکھی۔ ایک دن میں نے ان سے کہا کہ حضرت میں ادھر گیا اور میں نے وہاں جا کے بس روٹی ووٹی کھائی، اور حضرت نے کیا کہا؟ میں نے کہا جی روٹی ووٹی کھائی۔ کہنے لگا روٹی تو کھائی، یہ ووٹی کیا ہوتی ہے؟ ہمیں لاجواب۔
کہنے لگے اس کا مطلب یہ ہے کہ تم فضول گفتگو کرتے ہو اور اس کو خود بھی نہیں سنتے۔ اور پھر اگلی بات انہوں نے عجیب کہی جو مجھے آج تک یاد ہے۔ مجھے کہنے لگے کہ جب تمہارے منہ سے نکلی ہوئی بات تمہارے اپنے کان نہیں سنتے جو اتنا قریب ہیں، تو لوگوں کے کان کیا سنیں گے جو اتنا دور بیٹھے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد پھر میں نے اپنی بات کو خود سننا شروع کیا اور نظر رکھنی شروع کر دی کہ زبان سے جھوٹ نہ نکلے، غیبت نہ نکلے، فلاں نہ نکلے، فالتو لفظ نہ نکلے۔ یہ اس طرح انہوں نے ایک ایک بات پہ تربیت فرمائی۔ تو چونکہ مجھے شاگردی کا ایک تعلق تھا اور دل میں محبت عقیدت تو پہلے ہی تھی، تو جب مجھے انہوں نے فرمایا کہ آپ تشریف لائیں تو میں نے کہا بھئی میرے لیے تو سعادت ہے، میں حاضر ہوں گا، اور میں آج اپنی سعادت سمجھتے ہوئے اس جگہ پہ حاضر ہوا ہوں۔ اللہ دین کے اس مرکز کو قبول فرمائے، اور یہ حضرات جو قرآن مجید کی خدمت کر رہے ہیں اس کے صدقے اللہ ان کی قیامت تک آنے والی نسلوں کو اس مقصد کے لیے قبول فرمائے۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے، تیرے ہاتھ میں ہو قرآن اور تو دنیا میں رہے پریشان، تیرے ہاتھ میں ہو قرآن اور تو دنیا میں رہے پریشان، تیرے ہاتھ میں ہو قرآن اور تو دنیا میں رہے ناکام، تیرے ہاتھ میں ہو قرآن اور تو دنیا میں رہے غلام، غلامی نفس کی ہو، شیطان کی ہو یا کسی انسان کی ہو، نہ نہ نہ، تمہیں کہتا ہے یہ قرآن، او میرے ماننے والے مسلمان، اقرا وربک الاکرم، تو پڑھ قرآن، تیرا رب کرے گا تیرا اکرام، تیرا رب تجھے عزت و وقار دے گا، تیرے ظاہر و باطن کو نکھار دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کی سچی محبت عطا فرمائے، اور اس کے بدلے اللہ ہمیں اپنے مقرب بندوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔